السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز۔ حسب معمول میرے ساتھ میرے پینلسٹ پروگرام میں موجود ہوں گے، اور ابھی جیسے کہ ہیڈ لائنز میں آپ نے جانا شبلی فراز صاحب کا بیان جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کے گئے ہیں اور وہاں حشاش پشاش پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پاکستان میں موجود رہنماؤں سے رابطے بھی ہیں۔ یہ وہ اعتراض ہے، ایک تصویر سامنے آئی، اس کے بعد سے پھر سے اٹھنا شروع ہوا۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ بدستور گرداب میں ہے۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف صاحب کو 27 اگست کو طلب کیا ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا بیان بھی اس حوالے سے ریکارڈ پر موجود ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی فورن ڈپلومیسی ہے وہ قابل تعجب ہے، اور شہباز شریف صاحب بدستور تو آپ زیادہ واقف شہباز شریف صاحب کے حکمت عملی سے ہیں، ان کی حکمت عملی کو آپ اچھا بھی قرار دیتے ہیں۔ نون لیگ کی سیاست بھی ایشو نہیں ہے، اے پی سی بھی ایشو نہیں ہے، تو یہ میاں صاحب فون کیوں گھما رہے ہیں رہنماؤں کو؟ نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ میں ان کا بہت جانتا ہوں، میں نے بہت نالاکیاں اپنی زندگی میں کی ہوں گی، پر یہ جو آپ الزام مجھ پہ لگا رہی ہیں کہ میں بہت ان کو وہ کرتا ہوں اور میں نے وہ بھی دی ہے اور میرے پہ شاید الزام فٹ ہو جائیں، یہ الزام اتنا فٹ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ہیں کون جن کی آپ یہ ٹاپک لے کے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب ہیں، وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ عدالت سے وہ سزا پا چکے ہیں، 2 ہفتے کی بیل پہ وہ باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایکسٹینشن اپنی بیل کی پنجاب حکومت کو درخواست دی ہوئی ہے، جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لندن میں پھر رہے ہیں، صحت یاب ہیں، بیمار ہیں، اس سے کم از کم ہمارا کوئی لینا دینا واسطہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے اقتدار ان دونوں نے بہت دیکھا ہے، پر یہ گزرے ہوئے کل جو ہے، جو ماضی کی سیاست ہے، اس کے یہ حصہ ہیں، اس کا یہ پارٹ ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہوں گے اور ملک کی تقدیر، اس بدبخت قوم کی تقدیر پھر سے ان کے ہاتھوں میں آئے گی؟ یہ بشک آپ کہتے ہیں جی سیاست میں کبھی نہیں ہوتا، سیاست رہتی ہے، سیاستدان رہتے ہیں، بڑے پارٹی کے ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکانے ہیں، ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اتنے بڑے ہیں، دونوں بڑی پارٹیز پہ ہیں، ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ جو آپ نے وہ کہہ دیا ان کی فون ڈپلومیسی، تھینک یو، یہ آج آپ نے ایک نیا فریز وہ دے دیا، فون یہ کسی کو کریں یا نہ کریں، یہ نہلے آپس میں باتیں کرتے رہیں گے فی الحال۔ کل پتہ نہیں کوئی عجوبہ رونما ہو جائے اس ملک میں، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج ملک کی سیاست میں ان کی حیثیت نہیں ہے، بیشک یہ پارٹیوں کے سربراہ ہوں، ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، ان پہ الزامات ہیں۔ ہم ان میں وہ ہوا ڈالتے رہیں، ان کو بناتے رہیں کہ جن کی فون ڈپلومیسی یہ ہے، وہ ہماری منشا اور مرضی ہے، لیکن یہ ریلیونٹ اس وقت پاکستانی سیاست میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اور چیزیں ریلیونٹ ہو رہی ہیں، ان کی حیثیت نہیں۔ لیکن صاحب، آپ نے اپنے کالم میں لکھا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب حالات کے مطابق جو پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ سمجھداری ہے، آپ نے ان کی پالیسی کو داد دی تھی کہ وہ سمجھدار ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ ہی کے کالم سے میں نے یہ اخذ کیا کہ آپ کو ان کی میں کہہ رہا ہوں جی، میں جی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں نے غلطیاں بہت کی ہیں اپنی زندگی میں، یہ غلطی ایک اور آپ لکھ لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب، شہباز شریف صاحب کیا نہیں کر پا رہے تھے کچھ جو نواز شریف صاحب کو ایکشن میں آنا پڑا؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ فون گھما کے؟ دیکھیں عائشہ، نواز شریف صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا اور اس حوالے سے اپنی پارٹی کو ہدایات دیں کہ جی ان کے تحفظات دور کیے جائیں، اور اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ان کا رابطہ بڑا سنجیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کے قائدین کو تو بیٹھ کر کسی ایسے سیاسی لاہ عمل پر زور دے رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر ایک کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب شروع سے ہی مفاہمت سے چلنے کے اور اسی بنیاد پہ راستہ بنانے کے قائل رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ چونکہ پارٹیز کے اندر کچھ لوگ مزاحمتی کردار ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ مفاہمت پہ سرگرم ہوتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب شروع سے ایک مفاہمانہ رول ادا کرتے آئے ہیں، اور دیکھیں یہ پارٹی نواز شریف صاحب کی ہے اور سیاست بھی ان کی ہے، مقبولیت بھی نواز شریف صاحب کی قیادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس مرحلے پہ جب انہوں نے رابطے کیے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ ان کی پارٹی کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی طاری نہیں ہو پا رہی. اس لیے دیکھیں بات یہ کہ میں مسلسل ایک بات کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم حکومت کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں کہ کسی ایجنڈے کی بنیاد پہ, کسی منشور کی بنیاد پہ ایک حکومت وجود میں آئی ہے اور وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی, تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, یہ مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے, لوگوں کے ایشوز پر آواز جو ہے اپوزیشن بنتی ہے. کہ اگر حکومت کی نااہلی سامنے تھی تو اپوزیشن نے بھی نااہلی کا مظاہرہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی تو اپوزیشن بھی مسائل زدہ عوام کی آواز نہیں بن سکی. تو نواز شریف صاحب میرا ذاتی خیال ہے اس لیے سرگرم ہوئے ہیں کہ ان کی پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ شہباز شریف صاحب اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس طرح وہ چاہتے ہیں. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو تحفظات دور کرنے کا کہا ہے, کیسے دور ہوں گے, کون سے تحفظات؟ وہ جو مریم نواز صاحبہ آئیں اور نیب کے آفس میں ایک بڑے جلوس کے ہمراہ, اس کی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر اعلانیہ سی آپ نے کہا نا, شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ وہاں چلے گئے. بات ہے کہ اگر وہ وہاں چلے گئے یہ تو پھر آپ کی نااہلی ہے کہ کوئی بہانہ بنا کے چلے گئے, آپ ہی نے سرٹیفکیٹ دیا, آپ ہی کے ڈاکٹرز تھے. آپ تو کہہ رہے ہیں واپس لائیں گے, تو نہیں اچھی بات ہے, آپ ضرور کریں. بات ہے کہ آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے ہی وہ گئے ہیں, آپ کی مرضی سے ہی وہ گئے ہیں. تو ان کے جانے کے بعد میرا ذاتی میں طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ آپ کو تھوڑا سا وقت ملا ہے, جو پریشر ان کا تھا وہ کم ہوا ہے. لہٰذا اس وقت یکسوئی کی ضرورت تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہے. پولیٹیکل دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان پہ زور دینے کی بجائے میاں نواز شریف کو اپنی پارٹی پہ پریشر بڑھانا چاہیے کہ وہ یکسوئی اب ہوگا. سلمان صاحب اب ہوگا, آپ کو لگتا ہے یکسوئی آئے گی فون کے بعد؟ دیکھیں میں اب بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کوئی بڑا مزاحمتی کردار ادا کر سکے. البتہ یہ ضرور ہے جیسے آپ نے حوالہ دے دیا کہ ایاز صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان کی خاموشی جو ہے ان کے لیے کوئی کارگر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کام تقسیم کیا گیا ہو. مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہوں گی, مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہوں گی, مریم نواز صاحبہ کو جب بھی موقع ملا ایکٹیو ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ عوامی اور سیاسی انداز میں سیاست کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب حکومت کے اندر زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں, اپوزیشن میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اور یہ رابطے جو ہیں نواز شریف صاحب کے ادھر بیٹھے ہوئے, یہ اپوزیشن کو جوڑ دیں گے پروفیسر صاحب؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب فون وغیرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے برطانیہ کے سٹے پہ اعتراضات بڑھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پالیٹکس میں ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ان کا سٹیٹس پاکستانی لاء کے تحت ہے اس سٹیٹس کو کوشچن کرنے کے لیے یہ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس کا رول پلے کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت دو قسم کے چیلنجز ہیں اپوزیشن کو. ایک ہے پی ایم ایل این کا, کہ وہ پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں کہ شکایات دور کریں. کون دور کرے گا؟ مریم دور کریں گی یا شہباز شریف صاحب دور کریں گے؟ اگر انہیں دور کرنے کا کہنا ہوتا انہیں فون کر لیتے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو فون کیا. مریم اکیلی نہیں کر سکتی ہیں جب تک یہ لیڈرشپ کا ایشو سیٹل نہیں ہوتا, یا نواز شریف صاحب اوپنلی آئیں کسی ایک کی سپورٹ پہ, یا یہ ہے کہ دونوں کو مل کے چلنا پڑے گا اگر شکایات دور کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں اس وقت جو حالات ہیں, ان حالات میں چاہے حکومت کی کتنی نالائکیاں ہوں, پالیسیز میں کتنی کمزوریاں ہوں, اس کے باوجود یہ ماحول نہیں ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے اس حکومت کو ناک آؤٹ کر سکتی ہے. کیونکہ جو عدم وابستگی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے عام آدمی کے لیول پہ پیدا ہوئی ہے, وہ عدم وابستگی پی ایم ایل این کی سپورٹ میں منتقل نہیں ہو پائی ہے, ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے. پھر اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مقاصد میں فرق ہے. پی ایم ایل این اور پی 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 دو بڑی پارٹیاں ہیں, ان کا اپنا مقام سیٹلڈ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پہ پریشر بلڈ ہو, لیکن مولانا صاحب کا مقام ابھی سیٹل نہیں ہے. مولانا صاحب دو لیول پہ سیاست کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن کے بنیادی فگر وہ ہو جائے. نواز شریف صاحب کی ایبسنس میں اگر کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہو تو میں لیڈر بن جاؤں. مولانا صاحب کی یہ تھنکنگ ہے. دوسری ان کی تھنکنگ یہ بھی ہے کہ سب مل کے کام کریں.
تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی اچھا یہ تو شہباز شریف صاحب نہیں مان رہے نا, لیکن نواز شریف صاحب تو انہیں تحفظات دور کرنے کی دہانی کرا رہے ہیں. یہ تو الگ الگ دو ڈائریکشن. دیکھیں تحفظات دور کرنا ویگ لفظ ہے, واضح نہیں ہے. کس قسم کے تحفظات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب تو لیڈرشپ چاہتے ہیں اپوزیشن کی, تو یہ تحفظات آپ دور کر دیں گے کہ ہاں جناب مولانا صاحب ہم آپ کے ساتھ پی ایم ایل این جو کہ بڑی پارٹی ہے, لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ پی ایم ایل این اور پی 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 دو بڑی پارٹیاں ہیں. وہ پارٹیاں کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے کام تو کر سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پی 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 بھی اس کو لیڈر مان لے اور پی ایم ایل این بھی لیڈرشپ کرے. بھائی اگر پی ایم ایل این نے لیڈرشپ مولانا صاحب کو دینی ہے تو یہ بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اپنی جگہ برقرار ہے. تو میرا خیال ہے نواز شہباز شریف صاحب کو بھی اور مریم کو بھی جا کے لندن چلے جانا چاہیے. یہ بات کہ تحفظات ایک ویگ لفظ ہے. اچھا خبر, جب مولانا اپنا مارچ شروع کرنے لگے تھے تو ایک لیٹر بھی آیا تھا نواز شریف صاحب کا ہدایات کے ساتھ. یہ فون کال بھی اس لیٹر جیسی سمجھتے ہیں آپ؟ بڑا ویسے زبردست آپ نے یاد کروایا. میں وہی ریکال کر رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو ہم ضرور دہرائیں گے, اور میں بڑا ہی حیران ہوا سلمان غنی صاحب کے آج ان کے تجزیے سے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کچھ کنفیوژن ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب اپنا کردار نہیں کر رہے, تو لہٰذا پھر وہاں سے نواز شریف صاحب نے سوچا ہے کہ ساری پارٹی کے جو معاملات صاحب مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ مفاہمت کے راہ اپنائے ہوئے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. لیکن مفاہمت کس سے کر رہے ہیں وہ؟ اسٹیبلشمنٹ سے کریں, حکومت سے کریں, مفاہمت کس سے کریں؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے. ہاں اچھا سن لیں. اب یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے, اور اسی ڈی این اے کے مطابق وہ پولیٹیکل پارٹی آگے چلتی ہے اور اپنے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اپناتی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر ڈی این اے دیکھیں تو ہمیشہ یہ پردہ اسکرین کے پیچھے اپنے معاملات طے کرتے ہیں, اور پھر جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اسی حساب سے پھر اپنا عمل ظاہر کرتے ہیں. 2013 میں, آپ تو ابھی کی بات کر رہی ہیں, 2013 میں جب محترم شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی صاحب جنرل کیانی سے ملاقاتیں کر رہے تھے, تو ایک پریس کانفرنس کے دوران محترم نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہ جو دو لوگ مل رہے ہیں اور آج تمام اخبارات کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا جی میرے علم میں تو نہیں ہے. اب آ جائیں آج کی تاریخ میں, ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بالکل حکومت کے ساتھ کسی بھی لیجسلیشن کے اوپر بات نہیں کریں گے, کوئی ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہوگی, آئندہ کے بعد سارے معاملات ایک جو رابر کمیٹی بنے تھی اس کے ذریعے کیے جائیں گے. صبح ہم دیکھتے ہیں وہ بیچارے مولانا صاحب اور ان کے ساتھ دو تین چھوٹی پارٹیاں وہ سائیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ووٹ دیا جا رہا ہوتا ہے. مریم صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں کہ جی آج کے بعد فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے چلے گی. اس کے بعد پارلیمان کے اندر اور باقی ان کے سارے معاملات حکومت کے ساتھ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا میرے خیال میں یہ جو ماڈس آپرینڈی ہے بڑے ہی اچھے انداز سے محترم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب چلاتے آ رہے ہیں. آج کل جو حالات پیدا ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں, محترم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے دونوں صاحبزادے باہر ہیں, یہاں پہ صرف مریم موجود ہیں. پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب اور ان کے بچے حمزہ بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے نیب کی کسٹڈی میں, ان کے خلاف ایک 7 ارب کا جو کیس بھی سامنے آ گیا ہے. تو اب یہ پرابلم چل رہی ہے کہ ایک خاندان زیادہ باہر بیٹھا ہوا ہے, ایک خاندان ملک کے اندر ہے, تو اب جو فیوچر کا لائے عمل ہوگا وہ کس نے طے کرنا ہے؟ اب کہنے کو تو محترم شہباز شریف صاحب اس وقت پارٹی کے صدر ہیں, اور وہ میرے خیال میں صدر ہیں اور سارے اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ پارٹی جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ تمام تر جو کام ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر ہی کر رہے ہیں, اور اسی طرح پارٹی آگے چل رہی ہے. آپ کو کہیں پہ کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے وہاں پہ مزاحمتی جو ہے وہ رمق آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ ایز ایف کہ جی کل پاکستان مسلم لیگ ساری کی ساری سڑکوں پر نکل آئے گی اور اس ملک کے اندر ایک انقلاب ہو جائے گا ایک سیاسی سطح کے اوپر. ہاں نواز شریف صاحب یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں, وہ ایکٹیو رول ادا کریں. فی الحال مجھے اس حوالے سے بالکل کوئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے طریقہ کار کے مطابق سیاست کر رہے ہیں, وہ اپنے رابطے ان کے بحال ہیں, وہ کسی موقع کے اوپر کوئی اگر اشارہ ملے گا تو وہ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے. فی الحال وہ جو ہے مولانا صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ رات کو ملاقات ہوگی تو کل ملیں گے تو پھر پرسوں ملیں گے, ہم ایسا کریں گے, ہم ایسا کریں, اسی طرح معاملات چلیں گے. کوئی واضح آپ کو فیصلہ ان کی طرف سے نظر نہیں آئے گا. اچھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ صرف اپوزیشن پارٹیز میں بلکہ خاور کے بقول مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے. اچھا ویسے ایاز صاحب, واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کی سرگرمیوں سے لا علم رہتے ہیں؟
पहले आप मुझे प्लीज ये रहनुमाई मेरी फरमा दें कि आप इन में से ढूंढना क्या चाहते हैं, मतलब कौन से जौहर आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और फलाने को फोन किया, सिफर फलाने को कर रहा है, फलाने को कर रहा है, फलाने के, इसका हासिल क्या है, ये मतलब इसका मतलब क्या है, रेलेवेंस क्या है। जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, बुरी चल रही है, अच्छी चल रही है, इनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है। कल को ये नेल्सन मंडेला बन जाएं, इनकलाबी बन जाएं, वो अपनी जगह, फिलहाल इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारी आजकल अखबारात और मीडिया जो है, इनमें भी कोई मौज़ूआत रहे नहीं हैं, फिर हम खींच के इनको आगे ले आते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी जो है, थोड़ा कारी भी है, वो इनकी कहने की बातें, उसमें कोई इंटरेस्टेड जरा भर भी है। कल पता नहीं इलेक्शन होती है, इलेक्शन होगी 3 साल बाद होंगे। वो हैरल्ड विल्सन ने कहा था, जो साबका प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, कि सियासत में 1 हफ्ता बहुत लंबा होता है, 3 साल तो आप समझिए कि इटर्निटी है। तब पता नहीं क्या यहाँ पे होता है। जिनको हम इदारे कहते हैं और वो इशारतन किनारतन, वहाँ पे पता नहीं क्या चेंजेस होती हैं, कौन आता है कौन नहीं आता। ये जो हैं सारे वो गमलों की और नर्सरियों की पैदावारें हैं। ये इनको अपनी केसेस की पड़ी हुई है, इनको अपनी पेशियां वो जो भुगतने उनको पड़ी हुई है। ये कल जो है दरखास्त, कल परसों दरखास्त क्या दी थी मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जी वो मुझे एब्सकॉन्डर जो डिक्लेयर करना चाहते हैं एहतसाब अदालत, उससे बच जाऊं। फिर उन्होंने खुद ही पिटिशन जो है वो विड्रॉ कर ली। इनकी तो ये बीमारियां हैं। हाँ, इनके ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये इस शुक्र अदा कर रहे होंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, नैब का जो है, जो कार्रवाई चल रही है, उसमें शोर बहुत है, लेकिन उसके दांत जितने तेज नैब की कार्रवाई के होने चाहिए वो नहीं है। इनकी मिलें भी कायम हैं, पैसे कर रहे हैं, कमाई हो रही है, सारा का सारा। वो जैसे लातीनी अमेरिका में नहीं होता कि एक ड्रग लॉर्ड पकड़ा जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी चल रही होती है, माल जो है बन रहा होता है। इनके माल का बनने में कोई रुकावट नहीं, इनको तो ये पड़ा हुआ है। और ये कोई बेवकूफ कोई समझे कि जहां पे माल हो और ये सियासी बयानात, तो अहमियत किसकी होती है, तो जनाबे वाला वो माल की होती है। तो ये अपनी बचाव कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट है। फिलहाल पॉलिटिक्स में रेलेवेंट है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आना शुरू हो गए हैं कि अब वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अदालत जाएंगे। ऐसा कब होता है मुल्क की सियासत में, इससे भी एक हलचल होगी। ब्रेक के बाद आते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले और हमारे शो में बात हो रही है नून लीग के हवाले से कि नून लीग की पॉलिटिक्स की असल डायरेक्शन है क्या। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश है, नवाज शरीफ साहब फ़ोन कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी मुतहरिक हो चुकी हैं, लेकिन अयाज साहब कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी अब गुजरे हुए कल का हिस्सा है। अच्छा, वैसे सलमान साहब हमें ये पता है और अयाज साहब ने भी दोहराया उस बात को कि वो मुजरिम है। हमें बताया गया था कि उन्होंने पैसे लूटे हैं, करप्शन की है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। हमें तो मुजरिम यहाँ चाहिए, जाहिर है उसका एहतसाब चाहिए और वो हुकूमत ने करना है। तो ये बात तो फिर इररेलेवेंट हो गई ना कि नून लीग क्या कर रही है, ये नून लीग की पॉलिटिकल पॉलिसी इस वक्त क्या है। देखिए आयशा, मैंने पहले भी ये बात कही कि शिबली फराज साहब ने कहा कि वो बाहर चले गए थे। तो जब वो ये बात कह रहे हैं तो ये तो अपनी हुकूमत की नाअहली का सबूत फराहम कर रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट की मर्जी के साथ वो पाकिस्तान से गए थे। दूसरा, मैं बड़ा महसूस हुआ जब खावर साहब ने मुस्लिम लीग नून का सियासत का जिक्र करते हुए कहा कि इनके डीएनए में है कि पर्दे के पीछे सियासत। दुरुस्त कहा इन्होंने। ये जो हुक्मरान पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुई, इसी तरह ही चलता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके हुकूमत में आते हैं। लेकिन आज की हुकूमत जो है वो तो स्ट्रगल वाली बात करती थी, सियासी तब्दीली की बात करती थी। उसका डीएनए क्या है ये मैं किसी और प्रोग्राम में पूछूंगा। और वो जो अयाज साहब ने जिक्र किया कि वो आज की सियासत में मुस्लिम लीग नून को इररेलेवेंट समझते हैं, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इररेलेवेंट जो पॉलिटिकल फोर्स होती है कभी भी नहीं होती। यहाँ तो एक सीट वाली जमात इस्लामी इररेलेवेंट नहीं है कि सराजुल हक साहब कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो 85 ऊपर है, 150 नीचे है।
کہ سب سے بڑی وہ پارلیمانی قوت ہے حکمران پارٹی کے بعد، پولیٹیکل فورسز irrelevant نہیں ہوتی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ پولیٹیکل فورسز ہیں، آپ کی سیاست لوگوں کے مفادات کے ساتھ، لوگوں کے مسائل کے ساتھ، لوگوں کی مشکلات کے ساتھ منسلک ہے، تو پھر ان کی بات کرنی چاہیے. تو اب تک کی صورتحال میں جو بڑی پارٹیز ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں. بھئی کس بنیاد پہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ بڑی پارٹیز ہیں، ان کی ایک وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس سسٹم کے. دیکھیں اسی سسٹم کے تحت عمران خان صاحب بہت بڑے دعوے کرتے رہے، بالآخر انہیں پلوں کے نیچے سے پانی تو وہیں بہہ کے آیا کہ جی آخر سب بن کے پرائم منسٹر بن گئے. اور بڑی پارٹیز بڑی سوچ کی عمل ہے. جب فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ ان کی اخلاقی سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن وہ اس اسٹرگل کا، ان کے اس لانگ مارچ کا حصہ اس لیے نہیں بنیں گے کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سسٹم غیر مستحکم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک غیر اعلانیہ مفاہمت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے، وہ اپوزیشن کی ایک پارٹی ضرور ہے، وہ بات اچھی کر لیتے ہیں. بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ محرومی ہیں، وہ تو اس لیے اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بن سکتے کہ وہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب نہیں ہوئے. البتہ سیاسی ویژن ان کا بڑا کلیئر ہے، لیکن انہیں اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا جا سکتا. جو بڑی پارٹیز موجود ہیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور میں آگے بھی نہیں دیکھتا کہ جی وہ کوئی حکومت گراؤ ایجنڈے پہ متفق ہوں گے. یہ بات ضرور ہے کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے اور سسٹم کے حوالے سے وہ کچھ اصلاحات کے لیے آمادہ ضرور ہے کہ اس پہ پریشر بڑھایا جائے. اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ڈیلیور کرنا جو ہے عوام کو، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت نے کس حد تک ڈیلیور کیا ہے وہ فیصلہ آنے والے انتخابات میں ہوگا. ہم سے بطور جرنلسٹ اگر میرے سے پوچھا جائے کہ بات یہ کہ جس انداز میں پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں نے حکومت سے توقعات قائم کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اور عائشہ رات میں دیکھ رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کا انٹرویو جو کامران خان صاحب نے کیا. ایک طرف تو وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی کمی کو محسوس کیا، جو وہ بھی محسوس کر رہے تھے اور وہ خوش تھے. لیکن میں حیرت زدہ ہو گیا کہ جب انہوں نے آٹے اور چینی کی بحران کا ذکر کیا تو آپ ذرا وہ سنیں. وہ بتا رہے ہیں کہ حکومتی نااہلی کیا ہے، کہ آٹا بھی موجود ہے، گندم بھی موجود ہے اور چینی بھی موجود ہے، اور پتہ نہیں گورنمنٹ کو کہ یہ قیمتیں کیسے آسمان تک پہنچ گئیں اور ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اب تو قیمتیں آنے والے دنوں میں کم ہوں گی، وہ کس طرح ہوں گی یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. لیکن پروفیسر صاحب بہت بددلی تھی اے پی سی نہ ہونے کی وجہ سے. بلاول بھٹو کی جانب سے بھی، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ریزرویشن ظاہر کی جا رہی تھی. مولانا صاحب بھی کھل کر بات کر رہے تھے. یہ ڈیمیج کنٹرول کال سمجھ سکتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہی تو جو اے پی سی کے لیے بڑا انہوں نے تفصیلاً، اس سے پہلے جو لیڈران تھے انہوں نے تفصیلاً ذکر کیا، یہ سٹیپ ہوگا، یہ سٹیپ ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہوگا، گورنمنٹ غائب ہو جائے گی. وہ لگا کہ پہلا سٹیپ اے پی سی غائب ہو گئی. دیکھیے جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ عوام کے لیول پہ پرائس اور اکانومک فیکٹر کی وجہ سے ایک پرابلمز، ایشوز موجود ہیں، عدم وابستگی جو بات پہلے میں نے کہی ہے. لیکن اس کو کیش کرانے کے لیے اپوزیشن نے ابھی وہ سٹرینتھ، وہ ابیلٹی نہیں ہے. اس سٹیج پہ پوٹینشل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن اس کو اس سٹیج پہ موبلائز نہیں کیا جا سکتا. پہلا مسئلہ لیڈرشپ کا، دوسرا مسئلہ پی ایم ایل این کے اندر انٹرنل نان کوہرنس، آپس میں ہم آہنگی کا نہ ہونا، یہ فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جہاں پی 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 اور پی ایم ایل این میں تعاون ہے، خواہش ہے، اس حد تک تو وہ ساتھ ہیں کہ عمران خان کی چھٹی کی جائے، اس حد تک تو ہیں. لیکن اس سے آگے آ کے جب الیکشن کے فریم ورک میں سوچتے ہیں تو پی 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 اور پی ایم ایل این میں کمپٹیشن ہے پنجاب کے اندر. کیونکہ اگر پی 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 نے قومی سطح پر اپنے آپ کو سگنیفیکنٹ بنانا ہے تو پنجاب کے اندر اس کو زیادہ سیٹیں حاصل کرنا ہوں گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹائی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ پڑ جاتی ہے. تو اس لیے ان پارٹیز کے اندر جہاں ہم آہنگی ہے وہاں ڈسٹرسٹ بھی ہے کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل ایجنڈا کلیش کرتا ہے، کیونکہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر آج سے 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس سٹیج پہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو خطرہ نہیں ہے. حکومت کے لیے وہ درد سر پیدا کر سکتی ہیں اپوزیشن پارٹیاں، لیکن درد سر سے آگے خطرہ نہیں ہے وہ.
خاور پیپلز پارٹی کو بھی بڑے گلے شکوے ہیں, وہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وہ بحال ہو جائے گا؟ ہم نے مشترکہ اجلاس کے موقع پر بھی دیکھا ہر کوئی الگ الگ احتجاج کرا تھا, گورنمنٹ کا تو کوئی سردرد نہیں ہے. دیکھیں پہلے میں ذرا سلمان غنی صاحب کا نے جو سوال کیا نا ڈی این اے والا, اس کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا ڈی این اے ہے 1 پیج. 1 پیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی عمران خان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے جس طرح نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ جی میں تو کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے راولپنڈی والا نہیں کرنے دیتے. کبھی آپ کو پی ٹی آئی سے ڈان لیگ کی سٹوری سے کبھی آپ کو ڈان لیگ کی سٹوری آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گی کہ آپ وہاں پہ خام خواہ کا خبر لگوانے کی کوشش کریں گے جی ہم راولپنڈی کو جو اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری بات نہیں مان رہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ان کا ڈی این اے میرے خیال میں واضح طور پر اس کا وہ اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں. عائشہ آپ کا سوال پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونے کی بڑی واضح وجہ بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر, وہ ہرگز کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس سے موجودہ سیٹ اپ کہیں آگے پیچھے جائے. اور پاکستان مسلم لیگ نون میں کچھ انقلابی ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت جائے, ہم سڑکوں پہ آئیں, کچھ چانس بنے, آگے آنے کے لیے کوئی موقع ملے. وہ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ اس میں بالکل راضی نہیں ہے. نون لیگ کا اصل میں جو مسئلہ ہے نا جو ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ان پیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ سازی کا سارا عمل ہے یہ اپنے درمیان رکھتے ہیں اوپری لیول کے اوپر. بیچارے 2nd اور 3rd ایئر کے جو ان کے لیڈران یہاں پہ اسلام آباد جن سے ہماری بات ہوتی ہے, یقین کریں وہ بیچارے بہت زیادہ اس وقت کنفیوز ہیں, ابہام کا شکار ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. ایک طرف لندن سے کال آ جاتی ہے کہ اب آپ یہ کریں, جس طرح ابھی آپ بتا رہی تھی وہ جب ہوا کہ وہ لیٹر بھی آیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران, یہاں پہ میسیجنگ آتی ہے پاکستان کے اندر موجود ہیں شہباز شریف صاحب کہ جی یہ کرنا ہے, کل جا کے ووٹ بھی دینا ہے پارلیمان کے اندر, ہرگز آپ نے کسی بھی طرح کی وہاں پہ کوئی حالات اس طرح کے خراب نہیں پیدا کرنے کہ جی وہاں پہ کوئی ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں تک تعلق ہے کیسز کا, تو کیسز آپ کے سامنے ہیں, وہ کافی بھاری بھرکم تعداد کے اندر موجود ہیں. جو نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں اور خاص طور پر مریم صاحب کے ساتھ یہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں, اب وہ ان کو انقلابی لیڈر کے طور پر وہ سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو کیسز ہیں ان کا حل, ان کی لڑائی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ تو عدالت کے اندر موجود ہے. اگر مریم صاحب آپ نے ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے یا نواز شریف صاحب کو کل کلام کو دوبارہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ کو ریلیف عدالتوں سے ملنا ہے, نہ نیب کو پتھر مار کے آپ کو ملنا ہے, نہ پولیس کو پتھر مار کے ملنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو عدالتی لڑائی لڑنا پڑے گی. لہٰذا میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ نون لیگ اپنی کوئی سیاست کو اگر کوئی نیکسٹ جنریشن کے اندر تبدیل کرنا کے بارے میں سوچے تو بہتر ہوگا. ادروائز پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ irrelevant ہوتے جاتے ہیں. تو آپ کو پتا 2020 ہے, وقت کافی تیزی سے بدل رہا ہے. سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ خاور نے جب کہا کہ وہ ان کا ڈی این اے 1 پیج ہے, میرا خیال خاور صاحب آپ نے عمران خان صاحب کو اقتدار میں آتے دیکھا ہے. وہ ڈی این اے تب پتہ چلتا ہے جب اقتدار سے رخصتی ہوتی ہے. میں 10 مثالیں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آئے اور جانے کے بعد ظفر اللہ جمالی صاحب ہیں, چودھری شجاعت صاحب ہیں, شوکت عزیز صاحب ہیں, محمد خان جنیجو ہیں. لہٰذا یہ اقتدار میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اور نمبر 2 1 پیج جو ہے نا, پاکستان کے ریاستی ادارے کوئی الیکشن الائنس کا یا سیاسی الائنس کا حصہ نہیں ہے, وہ حکومت کے ساتھ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. چلیں 2 مختلف پہلو اس معاملے پر تو آ گئے, لیکن نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے ہم یہی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو وہاں قیادت کا بحران ہے اسے نون لیگ کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے, ورنہ وہ پھر واقعی سیاست سے irrelevant ہوتے جائیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمارے پاس وقت مختصر ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کا اب 3را سال ہے اور اس موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء تسلیم کر رہے ہیں وہ مہنگائی کم نہیں کر سکے, لیکن ترجیح ہے مہنگائی کم کرنا. ایاز صاحب 3رے سال آپ کے سمجھتے ہیں وعدے پورے ہو سکیں گے, اور کیا واقعی تحریک انصاف کی حکومت کی اسکروٹنی ماضی کی حکومتوں سے زیادہ ہو رہی ہے؟ نہیں, کچھ دیکھیے جو بات ہے ان کا استحکام رہے گا,
तीसरे साल में ज़्यादा इस्तेकाम होगा, और सिर्फ उसकी वजह एक है, वो जो कहते हैं ना कि ये सियासत नहीं समझता इमरान खान, उन दोनों से ज़्यादा समझता है। और उसका एक उसका वो कुलिया है कि वो जो पंगे लेते थे, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ, कि तीर एक जा रहा है तो ज़रूर छलांग लगा के पकड़ना, वो ये नहीं करता। इसलिए स्टेबिलिटी है। जहाँ तक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वगैरह है, ठहरे हुए पानी है पाकिस्तान की सियासत में, माशरत में, हमारी समाज में भी ठहरे हुए पानी है, उसमें कोई ज़्यादा कोई हलचल नहीं होनी, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी, और उससे वो अपोजिशन पार्टीज कुड़ती रहेंगी। उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि रोते रहें। सलमान साहब, आयशा, मैं जो यार साहब ने बात की है ठीक है, अगर उनके वज़रा ये तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई है तो महंगाई तो है जी। और यही बात उनकी अपील करनी थी। वो जितनी मर्जी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम की वसातत से मुझे मीर हासिल बजंजो को खराज तहसीन पेश करना है। वो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एक मौसर आवाज़ थे। वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ते रहे, जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करते रहे, और सबसे अहम बात यह है कि वो पाकिस्तान की अशराफिया के खिलाफ जो महरूम ज़दा तबकात हैं उनकी एक मौसर आवाज़ थे। मैं समझता हूँ कि उनके जाने से एक खला ज़रूर है। अल्लाह करे कि हमें बलूचिस्तान से इससे और ज़्यादा बेहतर जो लीडरशिप वो सामने आए। तो लेकिन सलमान साहब, कारकर्दगी हुकूमत की तीसरे साल आप क्या एक्सपेक्ट? देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि आम आदमी को आप वजारतों की कारकर्दगी 2-2 घंटे बताएं जी। लोगों को हुकूमत ने किस हद तक डिलीवर किया वो सबके सामने है। मैंने अभी आपको जहांगीर तरीन साहब की मिसाल दी, इसलिए कि वो इन सारी चीजों को समझते थे। चीनी के हवाले तो सबसे ज्यादा नाम इस प्रोग्राम में मैं ही लेता रहा उनका, लेकिन मुझे रात उनकी बात मेरे दिल को लगी कि उन्होंने कहा कि चीनी भी मौजूद है, गंदम भी मौजूद है, लाखों टन गंदम मौजूद है, और आटे का बहरान सामने है। इसका मतलब किसी न किसी सतह पर हुकूमत की नाअहली है। और माजी के अंदर एक डायरेक्टर फूड जो है वो हल कर लिया करता था, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस दिया। जब तक आप महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत पे काबू नहीं पाएंगे, आपकी हुकूमत का कोई केस नहीं है। साहब, जो इंतजामी सतह पर बार बार तब्दीलियां होती रही, उससे फायदा हुआ या नुकसान? तीसरे साल भी ऐसा होगा? देखिए, पहले तो मैं ज़रा हासिल बजंजो साहब का भी तस्करा आया है, उनका हम जिक्र कर दें। उनकी कमी जो है पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी महसूस की जाएगी, क्योंकि वो साफ़ सुथरी सियासत के बड़े अलंबरदार रहे, खुद भी उन्होंने साफ़ सुथरी सियासत चलाई, और फिर यह है कि वो काफ़ी साफ गो सियासतदान थे। उसकी वजह से बाज़ दफ़ा कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा साफ गोई से काम लिया और अपने वालिद की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं कि उनकी जगह कौन आता है, और अल्लाह उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए उसमें इस वक्त जो है ना, हमारे मसाइल तो हैं, मुश्किलात तो हैं, और मुश्किलात दोनों की हैं। हुकूमत की मुश्किलात एक किस्म की हैं, और हुकूमत की जो मुश्किलात है वो 2 लेवल पे हैं। एक वो लेवल है जिस पे इकोनॉमी के बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है। दूसरी इकोनॉमी वो है जो आम आदमी की इकोनॉमी है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को ज्यादा तवज्जो आम आदमी की इकोनॉमी की तरफ देनी चाहिए, ताकि एक वोट आम आदमी ने देना हो, ठीक है, उसको तसल्ली देने वाली चाहिए। तीसरे साल ऐसा हो पाएगा आम आदमी के लिए? खबर देखिए, एक आज हमारी एनसीओ ओसी में वहाँ पे सहाफ़ी को बुलाया हुआ था। उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा असद उमर साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं कि मुहर्रम है, और मुहर्रम में एहतियात करें वायरस के हवाले से, क्योंकि वायरस अभी गया नहीं है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे देखने वाले और पाकिस्तानी सारे जो है ना इसको समझें कि वायरस मौजूद है, और मुहर्रम के दौरान इसका काफ़ी फैलने का चांस है। आयशा, तीसरा साल किसी भी इलेक्टेड हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह कि 2 साल आपने जो भी काम किया है, ग्राउंड वर्क किया, उसके आपको थोड़े बहुत जो है फ्रूट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। मैक्रो लेवल पे हुकूमत ये क्लेम कर रही है ट्रेड डेफिसिट ठीक हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हुआ है, रिजर्व्स ठीक हो रहे हैं, आपके जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। लिहाजा आइंदा साल अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, प्राइसेस जो आम कमोडिटीज़ हैं, सलमान गनी साहब बिल्कुल ठीक बात करते हैं, और हमेशा करनी चाहिए कि अगर इनको कंट्रोल कर लेते हैं और लोगों को चीज़ नज़र आती है कि जी आटा जो है उसकी कीमत कंट्रोल में रहती है, चीनी कंट्रोल में आती है, तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस करना चाहिए वो है एग्रीकल्चरल इकानमी। अभी भी हुकूमत बच गई, उसकी वजह ये कि गुज़श्ता साल एग्रीकल्चर में बाकी सारे सेक्टर्स के बरक्स 3% की ग्रोथ रही। अगर बम्पर क्रॉप होती है, बारिश
माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही हैं, अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो जाएंगे और थोड़ी सी चीज़ें हमें अच्छाई की तरफ नजर आएगी। अगेन बड़ा क्रिटिकल है इमरान खान हुकूमत के लिए तीसरा साल, क्योंकि तीसरे साल भी अगर इसी तरह के हमें फैक्ट्स एंड फिगर सामने नजर आए कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही और महंगाई बढ़ रही है, तो फिर चाहे इमरान खान के इर्द गिर्द जितने मर्जी फटे हों, जहाँ से मर्जी सपोर्ट हो, फिर इमरान खान के जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स हैं मेरे ख्याल में वही काफ़ी हो गए इमरान खान साहब को जो आईना दिखाने के लिए। फिर हमें शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से वाइब्रेट है, काफ़ी रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लिहाजा काफ़ी एक क्रिटिकल टाइम है आने वाला, और ये इमरान खान साहब को इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा है। जिस तरह उन्होंने हमारे कामरान खान साहब के इंटरव्यू में भी ये चीज़ बताई थी कि 2 साल मैंने बड़ी मेहनत की है और अब हालात अच्छे होने वाले हैं। अब देखते हैं कि आइंदा साल हालात किस करवट बैठते हैं। यार साहब कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी इस गवर्नमेंट के लिए रहेगी, तो स्टेबिलिटी के सम्राट जो है वो आवाम तक जरूर पहुंचना चाहिए, जो कि रिलीफ के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के बारे से फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.